یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کو سلام۔ میں خداوند کی خادمہ نادیہ بابی ازدواجی زندگی کے ٹاپک ازدواج کی بنیادوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں ہوں۔ تو پچھلے کافی ٹائم سے ہم ازدواج کے ستونوں پر کلام خدا کی روشنی میں غور کر رہے ہیں، اور اب تک ہم نے بڑی ہی تفصیل کے ساتھ 3 ستونوں یعنی سچائی، بھروسہ اور پاکیزگی پر غور کیا، اور آج اس ٹاپک کے آخری ستون پر غور کریں گے جو ہے محبت کا ستون۔ پیدائش کی کتاب کے 3 باب کی 9 آیت سے 13 آیت تک پڑھیں گے۔ تب خداوند خدا نے آدم کو پکارا اور اس سے کہا کہ تو کہاں ہے؟ اس نے کہا، میں نے باغ میں تیری آواز سنی اور میں ڈرا کیونکہ میں ننگا تھا اور میں نے اپنے آپ کو چھپایا۔ اس نے اس سے کہا، تجھے کس نے بتایا کہ تو ننگا ہے؟ کیا تو نے اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھ کو حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا؟ آدم نے کہا کہ جس عورت کو تو نے میرے ساتھ کیا ہے اس نے مجھے اس درخت کا پھل دیا اور میں نے کھایا۔ تب خداوند خدا نے عورت سے کہا کہ تو نے یہ کیا کیا؟ عورت نے کہا کہ سانپ نے مجھ کو بہکایا تو میں نے کھایا۔ غور کیجئے کہ کیسے ابلیس نے ایک ایک کر کے ازدواج کے ستونوں پر حملہ کیا اور انہیں ہلایا اور کمزور کیا۔ سچائی، بھروسہ اور پاکیزگی سے تو ازدواج میں محبت پروان چڑھتی ہے، یعنی یہ تینوں ستون ازدواج میں محبت کو مضبوط بناتے ہیں۔ اور یہ جو حوالہ پیدائش کی کتاب سے ابھی ہم نے پڑھا ہے، اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہی آدم اور حوا جو خدا کی آواز کو ٹھنڈے وقت میں سنتے تھے اور محبت کی ڈور میں خدا کی حضوری میں کھنچے چلے جاتے تھے، اب خدا سے ہی اپنے آپ کو چھپا رہے ہیں۔ یعنی ابلیس کے اس حملے نے نہ صرف خدا اور انسان میں موجود محبت میں دوری کو پیدا کیا، بلکہ انسان کی انسان کے ساتھ محبت کو بھی کمزور کیا۔ نافرمانی سے پہلے جب عدن میں محبت ہی محبت تھی تو آدم کا لہجہ اور الفاظ بھی فرق تھے۔ پیدائش کی کتاب کے 2 باب کی 23 آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں، اور آدم نے کہا کہ یہ تو اب میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے، اس لیے وہ ناری کہلائے گی کیونکہ وہ نر سے نکالی گئی ہے۔ مگر اب لہجہ ہی بدل گیا، الفاظ بھی بدل گئے۔ وہ لہجہ جو محبت سے بھرا تھا اور آدم اس محبت میں سرشار تھا، اور اس لیے اس کا لہجہ فرق تھا۔ یعنی محبت میں حوا ناری تھی اور نر سے نکلی تھی، اور آدم نے حوا کو اپنے میں سے ہونے کا کہا تھا، یعنی اقرار کیا تھا کہ وہ مجھ میں سے نکلی ہے۔ مگر جب محبت کا ستون کمزور ہوا تو لہجہ اور الفاظ بھی بدل گئے۔ غور کیجئے آدم کے جواب پر جو اس نے خدا کو دیا۔ آدم نے کہا کہ جس عورت کو تو نے میرے ساتھ کیا ہے، اور پہلے آدم کے یہ الفاظ تھے کہ یہ ناری ہے اور نر سے نکالی گئی ہے، اور دیکھیے اب یہ عورت بن گئی ہے، اور آدم نے ناری کا لفظ ہٹا دیا ہے اور وہاں پر عورت کا لفظ لگایا ہے، عورت کے لفظ سے ناری کو پکارا ہے۔ یعنی ایسا لگتا ہے کہ آدم خدا سے گلہ کر رہا ہے کہ یہ عورت تو نے دی ہے، اس عورت کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے، میں نے تو یہ نہیں کیا، اس عورت نے، اسی نے مجھے یہ پھل دیا تو میں نے کھایا ہے۔ کتنا فرق ہے محبت کے لہجے اور الفاظ میں اور محبت کے بغیر الفاظ اور لہجے میں۔ اور ازدواجی زندگی میں تو محبت بھرا لہجہ اور الفاظ ہی خوشیاں بکھیرتے ہیں، اس کے بغیر تو ازدواجی زندگی بہت سونی اور پھیکی ہوتی ہے۔ خدا کی محبت انسانی نافرمانی کے بعد بھی نظر آتی ہے، اور پھر خدا نے آدم اور حوا کو چمڑے کے
कुर्ते पहनाए। नाफरमानी के बाद आदम और हवा अदन से बाहर किए गए और इस तरह खुदा और इंसान में जुदाई की दीवार बन गई। क्या खुदा आदम और हवा को भूल गया था और उस वक्त को भूल गया था जो अदन में आदम और हवा के साथ गुजरा था? काफ़ी वक्त के बाद खुदा ने इस जुदाई को ख़त्म करने के लिए अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा। यूहन्ना 3:16, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आमीन। यीशु मसीह ने फितरत के सारे तकाज़ों को पूरा किया जो कोई कर ना सका। कलीसिया की बुनियाद रखने वाला यीशु मसीह है और बुनियाद सच्चाई, भरोसा, पाकीज़गी और मोहब्बत पर रखी गई जो यीशु मसीह खुद हैं। आमीन। यीशु मसीह सच्चाई का सतून है और ये जो हवाला जात मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ ये इस बात को वाज़िया करते हैं और आप इन्हें ज़रूर पढ़िएगा, इन सारे हवाला जात को जो यहाँ पर मैं पढ़ रही हूँ। पहला तीमुथियुस 3 बाब की 15वीं आयत, हक का सतून। यूहन्ना की इंजील 14वें बाब की 6 आयत, राह, हक और जिंदगी मैं हूँ। यीशु मसीह पाकीज़गी का सतून है। यूसाया 53 बाब की 9वीं आयत, यहाँ पर लिखा है कि उसके मुंह में हरगिज छल ना था। यूहन्ना की इंजील के 8वें बाब की 46वीं आयत, तुम में कौन मुझ पर गुनाह साबित करता है? ये खुद यीशु मसीह ने अपने बारे में कहा है। फिर यीशु मसीह भरोसे का सतून है। यूहन्ना 14:1, मुझ पर भी ईमान रखो। यीशु मसीह मोहब्बत का सतून है। यूहन्ना 15:12, जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी। यूहन्ना 15:13, इससे ज़्यादा मोहब्बत कोई शख्स नहीं करता कि अपनी जान अपने दोस्तों के लिए दे। मेरे बहनों भाइयों, यीशु मसीह ने तमाम बनी नौ इंसान का कफारा देकर उन्हें आज़ाद कर दिया। इस तरह खुदा ने बनी नौ इंसान से अपनी मोहब्बत का इजहार किया। यीशु मसीह ने इस ज़मीन पर जो कुछ किया वो सब मोहब्बत में ही किया और फिर अपनी जान भी दुनिया की मोहब्बत में दे दी। मसीहत की बुनियाद मोहब्बत पर है और हमें भी यीशु मसीह पर ईमान लाकर उसे अपनी ज़िंदगियों में शामिल करना है ताकि हम उस मजबूत चट्टान पर तामीर होते जाएं और बढ़ते जाएं। और याद रखें, वही शादियां हमेशा कायम रहेंगी जिनकी बुनियाद यीशु मसीह है। इसलिए हमें यीशु मसीह की बातों को मानना चाहिए और उनके हुक्मों की पैरवी करनी चाहिए जो भी कलामे खुदा की सूरत में हमारे पास है। आज मोहब्बत का सतून न सिर्फ इज़्दवाज में हिला, कमज़ोर और टूटा हुआ है बल्कि ताल्लुकात और रिश्तों नातों में भी इसका बुरा हाल है। वैसे तो इस मौजूदा दौर में सच्ची और हकीकी मोहब्बत का काल है और अगर कोई किसी से खुदा की मोहब्बत में, खौफ में और डर में मोहब्बत करता भी है, मेल मिलाप रखता है, ताल्लुकात बढ़ाता है, वक्त देता है, किसी को ख्याल करता है, तो उसको भी मशकूक निगाहों से देखा जाता है और शायद नॉर्मल इंसान नहीं समझा जाता। और तो और आज के दौर में किसी को एक कप चाय पिलाना भी मुश्किल समझा जाता है। बहुत से लोगों की ऐसी सोच और ख्याल कि आज इस महंगाई के दौर में किसी को चाय पिलाना कितना मुश्किल है। महंगाई ने जहाँ बहुत सी मुश्किलात को जन्म दिया है, ज़िंदगी को मुश्किल बनाया है, वहीं पर मोहब्बत को भी मुश्किल बना दिया है। कभी ये समझा जाता था कि एक चाय का कप किसी की मोहब्बत का और चाहत का इजहार होता है और आज जो है ये बात ज़िंदगियों में मुश्किल हो गई है।
لیکن یاد رکھیں ہم ایسے خدا کو ماننے والے ہیں جس نے ایک بیوہ کو ایک مٹھی آٹے اور ایک کپی تیل میں برکت دی تھی۔ ہم اس خدا کو ماننے والے ہیں جس نے کال کے وقت کووں کی مدد سے ایلیا نبی کو خوراک دی۔ پھر ایسی بے ایمانی کی باتیں کیوں ہیں ایمانداروں کی زندگیوں میں؟ اس طرح کی باتیں تو وہ سوچتے یا کرتے ہیں جن کا خدا پر بھروسہ نہیں ہوتا، جنہیں یقین ہوتا ہے کہ ان کا خدا زندہ خدا نہیں ہے۔ لیکن ہم تو زندہ خدا کو ماننے والے ہیں جو بڑے بڑے کام کرتا ہے اور مشکلات میں بھی آسانیوں کو پیدا کرتا ہے۔ آج اس دنیا میں، ہمارے معاشرے میں، چرچز میں، گھرانوں میں سب کچھ ہو رہا ہے، بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں، لیکن اگر نہیں ہو رہا، کسی چیز کی کمی ہے تو وہ ہے محبت۔ محبت کی آج بہت زیادہ کمی پائی جاتی ہے، اور جس کی وجہ سے آج وہ کام نہیں ہے جو زندگیوں میں ہونے چاہیے۔ مطلب سب تو نہیں ایسا کرتے، مگر بہت سے ہیں جو محبت میں ایسی سوچ رکھتے ہیں۔ لیکن آج بھی ایسے لوگ اور ایماندار ہیں جو نہ صرف خدا کے کلام پر ہی عمل کرتے ہیں بلکہ اپنے بزرگوں کی بتائی ہوئی باتوں پر بھی عمل کرتے ہوئے محبت میں بڑھتے ہیں۔ تو دوسری طرف ایسا بھی ہے کہ ناپ تول کر محبت کی جاتی ہے۔ مثلاً اپنے محبت رکھنے والوں سے ہی محبت رکھی جاتی ہے۔ یاد رکھیں یسوع مسیح کی تعلیم جو محبت کے متعلق ہے بڑی منفرد اور انوکھی ہے۔ لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی یسوع مسیح کی انجیل 6 باب لکھا ہے، اگر تم اپنے محبت رکھنے والوں سے ہی محبت رکھو تو تمہارا کیا احسان ہے، اور اگر تم انہی کا بھلا کرو جو تمہارا بھلا کریں تو تمہارا کیا احسان ہے، اور اگر تم انہی کو قرض دو جن سے وصول ہونے کی امید رکھتے ہو تو تمہارا کیا احسان ہے۔ مطلب اگر کوئی کسی سے محبت، میل ملاپ اور تعلقات اس سوچ کے ساتھ رکھے کہ یہاں تو ہماری بڑی چاہت کی جاتی ہے اور پیار دیا جاتا ہے، اس لیے وہ بھی بدلے میں ایسا ہی کرتے ہیں، اور محبت کا جواب محبت سے دیا جاتا ہے۔ اور ایسا ہی تو ہو رہا ہے آج کل، اپنے معیار کے لوگوں سے ہی محبت اور میل ملاپ رکھا جاتا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی سوچ رکھی جاتی ہے کہ اگلے شخص کا گھر کیسا ہے، پہناوا اور ایکسنٹ ٹھیک ہے یا نہیں، اور جب کسی کی طرف محبت میں جھکاؤ کیا جاتا ہے تو یہ بڑی سی فہرست کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ یعنی آج کا انسان اپنی سوچ اور اپنے معیار کو سامنے رکھ کر کسی سے محبت کی توقع رکھتا ہے، اور بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ بات کہوں گی کہ کئی ایماندار اور راست باز بھی ایسی سوچ رکھنے والوں کا حصہ ہیں۔ اس لیے بڑا ہی محتاط ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم آخری دور میں ہیں۔ یسوع مسیح کی انوکھی اور منفرد تعلیم جو محبت کے متعلق ہے اسے اپنانے کی اشد ضرورت ہے۔ دوبارہ اسی حوالے میں آئیں گے، لوکا رسول کی انجیل 6 باب۔ مسیح یسوع نے جو انوکھی اور منفرد محبت کی تعلیم دی ہے وہ ہم جانیں گے۔ مگر تم اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور بھلا کرو، اور بغیر نا امید ہوئے قرض دو تو تمہارا اجر بڑا ہوگا، اور تم خدا تعالیٰ کے بیٹے ٹھہرو گے، کیونکہ وہ ناشکروں اور بدوں پر بھی مہربان ہے۔ یسوع نے کہا کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو، تو اس کا مطلب ہے کہ اپنے خونی رشتوں یعنی بہنوں بھائیوں، ماں باپ، اپنی برادری، کلیسیاؤں اور گھرانوں سمیت محبت میں کتنا سنجیدہ ہونے کی ہمیں ضرورت ہے۔ یاد رکھیں دنیا کی محبت جس میں خود غرضی، نفسا نفسی اور دھوکہ ہے، اگر ایسی محبت ہم رکھتے ہیں یا رکھیں گے تو خود بھی سچی اور حقیقی محبت جو خدا کی ہے، جو بے لوث ہے، بے غرض ہے اور غیر مشروط ہے، اس سے محروم ہوں گے اور دوسروں سے بھی نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے خدا کی
محبت میں جو بے غرض، بے لوث اور غیر مشروط ہے، رشتوں کو قائم رکھنے اور نبھانے کی ضرورت ہے، پھر چاہے وہ رشتہ خونی ہے، ازدواجی ہے، تعلقاتی ہے یا جذباتی ہے، تاکہ انسان محبت کرنے میں اس معیار تک پہنچے جو مسیح یسوع چاہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے خاندان کی تربیت اور بزرگوں کی تعلیم کو بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ خاندانوں میں، گھرانوں میں بزرگوں نے یہی سکھایا ہوتا ہے کہ کوئی گھر آئے تو اسے چائے پلائے بغیر جانے نہیں دینا، کوئی کھانے کے وقت آ جائے تو اسے کھانا ضرور کھلانا ہے، اور اگر کسی کا برتن گھر آ جائے تو خالی نہیں بھجوانا۔ مطلب ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ چیزیں سکھائی ہیں، ہمیں یہ بتایا ہے، لیکن ہم اپنی نسلوں کو کیا دے رہے ہیں؟ ہم اپنی اولاد کو کیا دے رہے ہیں؟ مہنگائی کا رونا، اور یہ کہ اس دور کے اندر یہ بہت مشکل دور ہے، کٹھن دور ہے، مہنگائی کا دور ہے، مہمانوں کو دیکھ کر جو ہے چھپ جانا یا ان کے ساتھ صحیح رویہ نہ رکھنا، تو کیا ہم اپنی اولاد کو یہ سکھا رہے ہیں؟ یاد رکھیں، ہماری بنیاد محبت پر رکھی گئی ہے۔ ابلیس نے اسے ہلایا ضرور ہے، لیکن اسے ختم نہیں کر سکا۔ یوحنا کی انجیل میں یسوع مسیح نے کہا کہ اگر تم آپس میں محبت رکھو گے تو اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ میرے بہنوں بھائیوں، آج ضرورت ہے کہ ہم اپنی بنیادوں کو مضبوط کریں اور جس بنیاد پر تعمیر ہوئے ہیں اسی پر آخری دم تک قائم رہیں۔ پہلا کرنتھیوں کے 13ویں باب میں محبت کی بہت ہی خوبصورت تعریف کی گئی ہے، اسے بہت خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے، اور اگر ہم اسے پڑھتے ہیں اور اس پر غور کرتے ہیں تو محبت کی بہت سی باتیں جو ہیں وہ ہم پر کھلتی جاتی ہیں، اور آخر میں اس باب کے اندر یہ ہے، افضل جو ہے وہ محبت ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں۔ خاص طور پر ازدواجی زندگی میں محبت کو فروغ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ محبت کے بغیر ازدواج ادھورا، کھوکھلا اور کمزور ہو کر ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر کسی مسیحی کی زندگی سے محبت نکل جائے تو وہ مسیحی نہیں ہوگا۔ کسی بھی شخص کو محبت ہی مسیحی بناتی ہے، اور محبت کے بغیر کوئی مسیحی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میرے بہنوں بھائیوں، مسیح یسوع کے حکم کو مانتے ہوئے جو اس نے ہمیں دیا ہے کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو، اس نے اپنی محبت کلیسیا کو دی ہے، ایمانداروں کو دی ہے، راست بازوں کو دی ہے، تاکہ اسے آگے بانٹا جائے، اسے آگے دیا جائے، کیونکہ انسان کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ وہی دیتا ہے۔ تو ہماری بنیاد جو ہے وہ محبت پر رکھی گئی ہے، ہمارے پاس مسیح کی محبت ہے جو ہمیں آگے دینی ہے، اور ہم اس محبت کے ذریعے ہی اس دنیا کو جیت سکتے ہیں۔ محبت کے بغیر ہم اپنے گھر میں نہیں جیت سکتے ہیں، محبت کے بغیر ہم خدا کو خوش نہیں کر سکتے ہیں، محبت کے بغیر ہم اپنے ازدواج میں اپنے ساتھی کو خوش نہیں کر سکتے ہیں، محبت کے بغیر ہم اپنی اولاد کو خوش نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے میرے بہنوں بھائیوں، آج ہم اس کلام کو لے کر آگے بڑھیں اور محبت کے اس پیغام کو جو خداوند نے ہمیں مسیح یسوع کے وسیلے دیا ہے دوسروں تک پہنچائیں، تاکہ ہم اپنے ازدواج میں، اپنی شخصی زندگی میں اور اپنے خاندانوں میں محبت کے ساتھ بڑھتے جائیں، اور ضرور ہماری زندگیوں میں مسیح کا جلال ظاہر ہو اور اس کا حکم پورا ہو۔ خداوند اس کلام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت دے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو۔